فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام. صلوا علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پچھلے سلسلے میں اس آیت کریمہ کے تحت درود و سلام کے متعلق سن رہے تھے. مزید آگے سنیے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل محبت کا درود خود سنتے ہیں. جب ایک عام انسان مسلمان قبر میں سن سکتا ہے اور اسے سلام کا حکم دیا گیا ہے. حدیث پاک میں ہے، قبر پر جب کوئی گزرتا تو اہل قبر اسے پہچانتا ہے. فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرف ورد علیہ السلام، اور اسے سلام کا جواب دیتا ہے. اس سے ان کا زبان حال کا جواب مراد ہے. قولی جواب اس لیے مراد نہیں کہ دنیا میں اس کے اعمال کا انقطاع ہو گیا، بلکہ وہ اسے وہی وقت نصیب ہوتا ہے جس سے وہ سلام کا جواب دے کر ثواب پاتا. لیکن تحقیق وہی ہے کہ شیخ مظہر نے فرمایا کہ مردوں کا سلام اسی طرح ہے جیسے زندوں کا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ نماز وغیرہ میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صلاۃ و سلام بطور دعا نمازی غائبانہ دعا عرض کرتا ہے، اور غائبانہ کسی کے لیے دعا کرنا مستحب ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص غائبانہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس جیسی دعا کی قبولیت عطا فرمائے. ایک اور روایت میں ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ، فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس کی دوہری قبولیت بخشے. اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بیان فرمایا تاکہ درود پڑھنے والے کو فرشتے کی طرف سے دعائیں نصیب ہوں. دعا میں ایک عجیب اور عظیم الشان حکمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وسیلہ بہشت میں بلند مقام کا نام ہے، یعنی جنت عدن میں ایک درجہ ہے جو صرف اور صرف حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، جو امت کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو ملے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حکمت پوشیدہ رکھی ہے تاکہ ہم ان کے طفیل اللہ تبارک و تعالی سے یہ مرتبہ پائیں. انہی کی بدولت ہم خیر امت ہوئے اور انہی کے طفیل ہم خاتم الامم ٹھہرے، جبکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور وہ ہمارے بھیس میں بشر بن کر تشریف لائے تاکہ ہمیں ان سے اور انہیں ہمارے ساتھ ہم کلامی کا موقع میسر ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں ہر ایک کو ایک خاص وجہ سے نوازا ہے، اور ہمیں اسی وسیلے سے نوازا کہ ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگے تاکہ ہمیں سعادت نصیب ہو
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے کہ اسی نے مخلوق میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے مربوط فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعویلات نجمیہ میں ہے کہ اس کمال اختصاص سے واضح کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی بہت بڑی شان ہے اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فضل الہی کی خصوصیت کا یہ معنی ہے کہ آپ کے لیے ایسی صلاۃ کا حکم فرمایا ہے کہ ہم اس کے معنی و مطلب سے بالکل بے خبر ہیں، اس کی شان صرف وہی جانتا ہے۔ اور امت کی شان یوں کہ انہیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا حکم فرمایا، اس کے ایک درود پر اپنی طرف سے 10 بار صلاۃ کے عطیہ کا وعدہ فرمایا، اور جو ایک سلام بھیجتا ہے اس پر 10 سلام ہوتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 10 اجر و ثواب بخشتا ہے۔ اور یہ خصوصیت صرف ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو نصیب ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض مشائخ نے فرمایا اللہ تعالی کی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنا، اور مقام محمود کا مقصد ہے کہ آپ کی امت کے لیے آپ کی شفاعت کا قبول کرنا، اور ملائکہ کی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ کے مراتب کی بلندی کے لیے دعا کرنا اور آپ کی امت کے لیے استغفار، اور آپ کی امت کی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ کی تابع داری اور آپ سے محبت کرنا اور ذکر جمیل سے آپ کی تعریف کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ملائکہ سے سجدہ کروا کر ان کی عزت افزائی فرمائی، لیکن اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو صلاۃ کے تحفے سے یعنی درود کے تحفے سے جو عزت بڑھائی وہ اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ سجود ملائکہ میں اللہ تعالی خود شریک نہ تھا، لیکن درود میں جہاں ملائکہ اور اہل ایمان کو درود کا حکم فرمایا تو اپنے لیے صلاۃ کی خبر دی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے نزول کے بعد یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرور ہوا اور فرمایا کہ مجھے مبارکباد دو کہ مجھے وہ آیت عطا ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوبیت ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسماعی سے منقول ہے کہ میں نے مہدی کو بصرہ کے منبر پر کہتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ کا ایسا امر فرمایا ہے، یعنی درود کا ایک ایسا امر فرمایا ہے کہ اس کا آغاز اپنی ذات سے فرمایا اور اس کے بعد ملائکہ کا نام لیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و رسل علیہم السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں اور ہمیں جملہ امم سے افضل بتایا، اس لیے ہمیں اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس امر میں اپنا نام اس لیے لیا تاکہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شرافت اور بزرگی کا اظہار ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کی شان اقدس بہت بلند و بالا ہے، اور امت کو اس امر کی ترغیب دلائی ہے کہ درود شریف ایک ایسا امر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باوجود یہ کہ مستغنی ذات ہے وہ بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، تو امت کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرے، کیونکہ امت کو اپنی شفاعت کی زیادہ ضرورت ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی کی صلوات سے ملائکہ و مومنین کی صلاۃ کو تقویت ملتی ہے۔
صلاۃ الہی حق ہے اور ملائکہ و اہل ایمان کی صلاۃ رسمی ہے، اور ہمارا درود اللہ تبارک و تعالی کے درود سے ملا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انوار جمال و جلال کا صاف و شفاف آئینہ ہیں اور تمام نعمتوں کے کمال کے کامل مظہر اور جامع ہیں۔ آپ کی برکت سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کے فیوضات و برکات نصیب ہوئے اور آپ کے صدقے وجود کو ظہور ملا۔ اپنے ساتھ ملائکہ قدس کو درود شریف میں اس لیے شامل فرمایا کہ ملائکہ خلقت کے لحاظ سے پہلے اور نوازل قبضہ سے نبی آدم کی طرح خائف اور ابلیس پر لعنت پڑھنے اور ہاروت و ماروت پر غضب الہی کے ورود کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے محتاج ہیں تاکہ انہیں درود شریف کی برکت سے انہیں بلیات و آفات سے حفاظت نصیب ہو۔ نیز ملائکہ کی صلاۃ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے درود شریف کی موافقت سے اہل ایمان کی صلاۃ قبول ہو، جیسے نماز میں لفظ آمین کی موافقت میں اہل ایمان کو فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ جب آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی مبارک میں چمکتا تھا، جسے فرشتوں نے دیکھ کر صلاۃ و سلام عرض کیا۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے فرمایا، ھذا ھو الذی کنتم تصلون علیہ وہو نور فی جبین آدم، یہ وہی نور مبارک ہے جو تم نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی میں دیکھا تھا، اس پر تم نے درود شریف پڑھا تھا، اس معنی پر کہ وہ عالم میں موجود بالفعل رہے، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھے، اسی لیے تم ان پر درود شریف پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام